کی خطاب کے لیے فضیلت الشیخ محترم حافظ محمد شریف صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أما بعد۔ میں پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا، اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ ماشاءاللہ شیخوں کی دعوت ہے تو ٹائم میں 2 گھنٹے جمع کر لیں تو پھر میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ تو بہرحال آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے پہنچ گئے، لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے اندر بڑی خیر و برکت ہے اور شوق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کراچی سے، میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد کراچی جامعہ ابی بکر میں پڑھانا شروع کیا تھا، اور وہاں سے فیصل آباد جامعہ سنکیا میں آئے مجھے تقریباً 38 سال ہو گئے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات ہمیشہ گھومتی تھی اور بہت ہی زیادہ یہ فکر تھی، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک اور آپ کی سیرت کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امر ببناء المساجد فی الدور وَأَن تُطَيَّبَ وَأَن تُنَظَّفَ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، غالباً ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر قبیلے میں، ہر محلے میں مسجد بناؤ، ہر محلے میں، اور ہر قبیلہ، اس وقت ایک قبیلہ ایک جگہ پر اکٹھا رہتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہر قبیلے میں اور ہر محلے میں مسجد بناؤ، اور اس کو صاف ستھرا رکھو اور اس کو خوشبودار بناؤ۔ یہ جو حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی تو آپ مسجد بنانے کی جو فضیلت ہے، اجر ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ مجھ سے پہلے جو خطاب فرمانے والے ہیں، اور خصوصاً ہمارے فضیلت الدکتور شیخنا الکریم واخونا الحبیب الجلیل ڈاکٹر طاہر صاحب، وہ باتیں آپ نے سن لی ہیں، اس لیے میں ان پہ وقت لگانے کی بجائے میں اپنی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ مسجد کی تعمیر تو آپ نے بہت سنا، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ عز و جلال قیامت کے دن کہیں گے این جیرانی، این جیرانی، کہ میرے پڑوسی کدھر ہے، میرے پڑوسی کدھر ہے؟ تو فرشتے کہیں گے من جیرانک وانت رب العالمین،
کہ آپ رب العالمین ہیں، سب کو پیدا کرنے والے، تو آپ کے پڑوسی کہاں سے آ گئے؟ کون ہیں آپ کے پڑوسی؟ تو اللہ عز الجلال فرمائیں گے کہ جیرانی عمار المساجد، کہ میرے پڑوسی وہ ہیں جو دنیا میں مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے۔ اور آپ مختصر یہ سمجھ لیں کہ مسجدیں بنانا یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا اور اپنی اولاد کو اس کے ایمان کی فکر کرنا، یہ مسجد کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ میں ایمان پر قائم رہوں اور میری اولاد ایمان پر قائم رہے، اس کی ایک ہی شکل ہے کہ وہ اپنے قریب، اپنے محلے میں، اپنے ٹاؤن میں، اپنے گلستان میں وہ مسجد بنائے۔ میں نے برطانیہ میں اور یورپ کے بعض علاقوں میں 5-6 دفعہ جا کر دیکھا ہے کہ یہاں سے بھی، انڈیا سے، باہر کے ملکوں سے بہت زیادہ تعداد میں جانے والے جو حضرات ہیں، تو ان میں وہ لوگ مثالی اور ان کی اولادیں بھی مثالی ایمان پر قائم ہیں۔ نماز، جماعت کا اہتمام، دین کی پابندی، حلال حرام کا امتیاز، کہ جو لوگ مسجدوں کے قریب ہیں یا جنہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، ورنہ وہاں بہت سے شہروں میں جانے کا موقع ملا۔ بریڈ فورڈ میں آپ نے شاید کوئی رپورٹ پڑھی ہو کہ 150 مسجدیں ہیں بریڈ فورڈ میں، اور ان میں ہماری اہل حدیث کی صرف اس وقت 7 مسجدیں ہیں۔ مانچسٹر ہے، بہت بڑا شہر ہے، فیصل آباد کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی مانچسٹر ہے۔ وہاں مانچسٹر میں اہل حدیث کی بڑا شہر ہونے کے باوجود اور وہاں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہونے کے باوجود صرف 3 مساجد ہیں۔ فرق دیکھیے، 3 مساجد ہیں جو اہل حدیث کی ہیں، اور وہاں کے جن لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اللہ ماشاء اللہ، جنہوں نے مسجدیں بنائی ہیں چرچ خرید کر یا ویسے جگہ خرید کر، اکثر مسجدیں ہماری وہاں چرچ خرید کر بنائی گئی ہیں، تو جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں اور جو مسجدوں کے پڑوس میں رہنے والے مسلمان تھے، وہ اسلام پر بھی قائم ہیں اور ان کی اولادیں بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور جن لوگوں کو مسجد کا پڑوس نہیں ملا، ان کو دور جانا پڑتا ہے، یا سارا شہر گزر کر کہیں ان کو جمعہ پڑھنا جاتا ہے، یہ موقع ملتا ہے، تو دیکھا ہے کہ وہ خود بھی نام کے مسلمان رہ گئے اور بلکہ ملحد ہو گئے اور بے دین ہو گئے، اور عیسائیوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے عقیدے بھی اور عمل بھی ان کے برباد ہو گئے۔ اس لیے ہر محلے میں، ہر جگہ پر، میں جب مدینہ ٹاؤن میں جمعہ شروع کیا تھا تو وہاں ایک مسجد تھی، اور میری چونکہ یہ ہمیشہ سے فکر رہی ہے کہ مسجدیں بننی چاہیے، تو جیسے جیسے آبادیاں بڑھتی گئیں، نئے نئے ٹاؤن بنتے گئے، تو اولادیں بڑی ہوتی گئیں، تو لوگ وہاں منتقل ہوتے گئے۔ آج صرف مدینہ ٹاؤن میں 7 مسجدیں اہل حدیث ہیں، اور کئی لوگ جب دور جا کر اپنے گھر بناتے تھے
اور جمعہ پڑھنے ادھر ہی آتے تھے میرے پاس، تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ اپنے گھر کے قریب مسجد کیوں نہیں بناتے؟ آپ کی اولاد کا کیا بنے گا؟ اور آپ نے مسجد کے بغیر اپنا گھر کیوں بنایا ہے؟